تاریخ میں ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چھوڑ دیا نا، ان کے پاس اسباب، ان کے پاس جنگی ساز و سامان موجود ہونے کے باوجود بھی انہوں نے شکست کھائی ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بغداد اور اسپین، ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان یہاں بستے تھے، جب دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر توکل کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہ ظاہری اسباب ان کے پاس موجود تھے، اس پر یقین تھا، لیکن اللہ کی ذات پر جو توکل ہے وہ اس کا ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ شکست کا سامنا کرنا پڑا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کثرت ہونا یعنی فوج بڑی کثیر ہونا، مال و متاع ہونا، اور اگر اسی پر یقین ہو کہ ہمارے پاس فوج کی کثرت ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات پر توکل نہ ہو تو ہوگا کیا؟ کہ اگر اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوگا تو پھر شکست کا ہی سامنا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے اور کافر کا ہتھیار کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو کافر ہے اس کا بھروسہ، اس کا یقین، اس کا اعتماد کس چیز پر ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا اعتماد، اس کا یقین سارا کا سارا شمشیر پر ہے، یعنی تلوار پر ہے، ہتھیار پر ہے۔ اور مومن جو ہے اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، تو پھر میدان کے اندر بغیر ہتھیار کی بھی چلا جائے گا نا، تو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ اسے فتح و کامیابی عطا کر کے ہی میدان سے باہر لائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فضائے بدر جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اسباب کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی سامان موجود ہے اور وہ صحابہ نے اکٹھا کیا اور آگے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے خالق کائنات ہم کمزور ہیں، لیکن جو اسباب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم جمع کر کے لے آئے ہیں۔ اور ایک بات کی ان صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے مالک کائنات یقین ہے تو بس اس پر یقین ہے کہ اگر فتح اور نصرت ملے گی تو وہ تیری ہی جناب سے ہمیں عطا کی جائے۔ پھر اقبال یہاں بھی بولے، انہوں نے کہا کہ فضائے بدر جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، تو جو کچھ تھا صحابہ لے آئے، اور فتح اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ملنی تھی نا۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو وہ بدر والی فضا پیدا کر۔ اور آج بھی اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا نا، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، تو پھر دیکھ کس طرح اللہ تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو بھیج کر اپنے بندوں کی مدد فرما دے گا جب اس ذات پر بھروسہ اور یقین ہو۔